نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے ایک موضوع پیش کیا تھا، اسی موضوع سے چند باتوں کو لے کر آج کے اس موقع پر آپ کے سامنے چند باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ محرم کے مہینے سے متعلق آپ بے شمار باتوں کو جانتے ہیں، اور یہ مہینہ خاص کر کے شیعہ اور سنی حضرات کے بیچ میں لڑائی اور جھگڑے کا ایک بہترین اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، یہی سلسلہ شروع ہونے کا ایک یہ بہترین مہینہ ہے، جس کے اندر شیعہ حضرات سنیوں کو اور سنی حضرات کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بتاتے ہیں۔ اب جب آپ یہ مہینہ آتا ہے تو دیکھیے آپ کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ جیسے بریلوی دیوبندی کو نہیں مانتے، دیوبندی بریلوی کو نہیں مانتے، اہل الحدیث یعنی اہل سنت میں یہ جو فرقے آتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے، اور شیعہ کے اندر بھی اس طریقے سے فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے، کبھی کافر، کسی کو مسلمان، کسی کو کافر بتاتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک مہینہ ہے، یہ ایک مہینے میں اہل سنت کے نام سے جتنے فرقے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو ایک طرف نظر آ جائیں گے، اور شیعہ جو ہے ان کے اپنے تمام کے تمام فرقے آپ کو ایک طرف نظر آ جائیں گے، یعنی شیعہ آپس میں ایک طرف سارے فرقے متحد ہو جائیں گے، اور سنی آپس میں ایک طرف متحد ہو جائیں گے، اور پھر لڑائی اور جھگڑوں کا جو سلسلہ چلے گا اس کی کوئی دلیل یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس کی وجہ سے یہ لڑائی اور جھگڑے کرتے ہوئے سارا مہینہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ ایک کربلا کا واقعہ لے کر لڑائی جھگڑے شروع کریں گے، حضرت علی کے نام پر لڑائی جھگڑے، جنگ صفین کا نام لیں گے، جنگ جمل کا نام لیں گے، اور اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام کے نام لے کر لڑائی اور جھگڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چلیے ہم قرآن کریم کی چند آیات کو دیکھیں گے، چند آیات کو لیں گے، لے کر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ایک بڑا مسئلہ جیسے شیعہ نے اٹھایا کہ جو حضرت علی اور خاص کر فاطمہ کی اولاد سے ہے وہ آل رسول ہے، اسے پہلے ہم لیں گے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں لے کر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یعنی جس طریقے سے آل شیعہ حضرات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا قرآن اس چیز کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مسجد خمیس میں آتے ہیں، سورہ ہود سے میں نے چند آیات لی تھی، اور ان آیات سے حضرت نوح علیہ السلام کا میں نے واقعہ لیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو لے کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کر لی اور کشتی کے باہر اپنے بیٹے کو پایا تو اس وقت میں اپنے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی تھی، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، کشتی کے باہر رہے گا ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی کے باہر دیکھا اور آواز دی کہ میرے پیارے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، میں ایک نبی، میں ایک پیغمبر ہوں، لہٰذا ان قریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو کشتی کے اندر سوار ہو جا۔ تو بیٹے نے باپ سے یہ کہا تھا، خالا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ اے میرے والد نوح میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اپنے آپ کو آج اس سیلاب سے بچا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کے بیچ میں بات چیت چل رہی تھی، وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور ایک موج آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے کو بہا کر لے کر چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام ہے اور آپ کا بیٹا ہے، آپ کی آل، آپ کی اولاد ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اس واقعے کو لانے کے بعد میں جب نوح علیہ السلام نے اس عذاب کے بعد میں اللہ کو پکار کر یہ کہا تھا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ آپ کا وعدہ تھا اور آپ تمام حاکموں میں سب سے زیادہ بہترین یعنی حاکم ہیں، لہٰذا آپ کا یہ وعدہ تھا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا تھا، آپ نے جسے ہلاک کر دیا ہے۔
تو اب آپ ذرا دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے نسبی رشتوں کو، خونی رشتہ داری کو کاٹ کر رکھ دیا. یعنی اسلام دین جو ہے اس طریقے کی رشتہ داری کو قبول نہیں کرتا، جس طریقے کی رشتہ داری، جس چین کے اندر، جس زنجیر کے اندر آج ماں باپ نے اپنے آپ کو باندھ کر رکھ لیا ہے. جب ہم نے کلمہ اخلاص کا اقرار کیا، ہم نے اپنے آپ کو مومن مسلم بتایا، ہم نے کتاب اللہ پر ایمان لایا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن جس طریقے سے رشتہ داری جوڑنے کی تعلیم ہمیں دیتا ہے، جس طریقے کی تربیت ہماری کرتا ہے، ہم اسی طریقے سے اسی طرز فکر کو اپنائیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یعنی جس طرح ہمیں اب ایک سوسائٹی کے اندر رشتہ داری قائم کرنی ہے، یہ خونی رشتہ داری نہیں ہے، یہ دینی رشتہ داری ہے، یہ شعوری رشتہ داری ہے. اور اسلام اس طریقے سے رشتہ داریوں کو کاٹ دیتا ہے. کوئی نسب، حسب، یہ چیزوں کو، خاندان، قبیلہ، یہ ساری چیزوں کو اسلام سامنے نہیں رکھتا. رشتہ داری کا معیار اسلام قائم کرتا ہے، وہ سب سے پہلی چیز ایمان، نظریات، فکر کے اندر ہم آہنگی، یہ چیزوں کو اسلام سامنے ہمارے پیش کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم کسی سوسائٹی کے اندر رشتہ داری قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو مدینہ باقی نہیں رہتا، بلکہ مدینہ ایک جنت کا باغ، ایک جنت کی سوسائٹی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے سوسائٹی کے اندر ہمیں رشتہ داری پیدا کرنی چاہیے، قائم کرنی چاہیے، اس طریقے کی رشتہ داری ہمیں بنانی چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ میرا بیٹا ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، لہٰذا میرے بیٹے کو میری نگاہوں کے سامنے ہلاک کر دیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. کس لیے بیٹا نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. یعنی ٹھیک نہیں ہے سے مراد آپ برے سے برے آدمی کو دیکھیں گے. ہماری اپنی سوسائٹی میں آپ ایک شرابی کو دیکھیں گے، عید کی نماز تو پڑھے گا، جمعے کی نماز تو ادا کرے گا، کچھ اچھے کام کاج کرتا ہوا نظر آئے گا، کلمہ اخلاص تو بار بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے، کوئی چیز اچھی مل جائے تو الحمدللہ سبحان اللہ تو اپنی زبان سے کہتا ہے. تو جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، ایک پیغمبر کے گھر میں پلتا بڑھتا ہے، تو اس کی تربیت بھی اسی طریقے کی تو ہوئی ہوگی، اور اس کی زبان سے الحمدللہ سبحان اللہ یہ باتیں، نماز وغیرہ، یہ چیزیں تو اس کے یہاں پر بھی موجود تھی ہوگی. اسی لیے تو باپ نے بیٹے کو باہر دیکھ کر یہ کہا کہ بیٹا کشتی کے اندر سوار ہو جا. باپ کو جس بات کی خبر تھی وہ یہ تھی کہ میرا بیٹا ایک مسلمان ہے، مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، کیونکہ کچھ اعمال نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں وغیرہ وغیرہ باپ کے سامنے سوسائٹی میں ادا ہی تو کرتا ہوگا. ورنہ ایک پیغمبر اس طریقے سے کسی کو اس طرح کی دعوت نہیں دے سکتا، اگرچہ وہ اس کا بیٹا رکھے، اس کا باپ رکھے. تو یہاں پر آپ غور کیجئے، نوح علیہ السلام نے جب کہا تو اللہ نے جس چیز کو معیار بنایا وہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے. تو یہاں پر کہا انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین. اے نوح اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا اس کے دل میں کچھ، زبان پہ کچھ ہے. اب منافقین کے بارے میں ہم بات چیت نہیں کرتے، مشرکین کا چرچا تو ہم کثرت سے کرتے ہیں، یا کافروں کا چرچا تو ہم کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں جو منافقین ہیں ان کا چرچا بھی قرآن بار 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 کرتا چلا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی کئی منافقین ہیں، جو آپ کے یہاں پر آ کر کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ آپ کے پیچھے، آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ان کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے معاملت داری میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. انہوں نے ایمان نام سمجھا ختنہ کروا لینا، کلمہ پڑھ لینا، اور اس طریقے سے کچھ رسمیات کا ادا کر لینا،
کچھ عبادات کو بے روح کر کے ادا کر لینا، انہوں نے انہی چیزوں کا نام ایمان سمجھ لیا، اور اللہ ان چیزوں کو ایمان نہیں مانتے، اس کو منافقت کی کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ تو ہم کبھی ہمارے علماء اس طریقے سے منافقین کا چرچا نہیں کرتے، جبکہ منافقین کے بارے میں صاف یہ فرما دی، منافقین کلمے کا اقرار کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، انہی کو تو منافقین کہا جائے گا۔ سورہ نساء میں فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے زیادہ نچلے درجے میں رہیں گے، تو مشرکین تھوڑا سا اوپر رہیں گے، منافقین تو سب سے زیادہ نیچے رہیں گے۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے، یہاں پر فرمایا انہ عمل غیر صالح، صرف یہی نہیں، اس کے اعمال بیکار ہے، صحیح اعمال نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، خبردار اس طریقے کے سوالات مجھ سے آپ آئندہ ہرگز مت کیجئے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اس کی خونی رشتہ داری ہے، لہٰذا آپ کو اسے معاف کرنا چاہیے تھا، اس طریقے کے سوالات نہیں۔ صرف یہی نہیں، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، خبردار اس طریقے کے سوالات کر کے اپنے آپ کو جاہلوں میں شریک مت کر لیجئے، اپنے آپ کو جاہلوں میں شریک مت کر لیجئے۔ اب یہاں پر آپ ذرا یعنی ایک باپ اولاد کے اعمال ناشائستہ ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، لیکن باپ اس کے ساتھ رشتہ داری کو اپنی برقرار رکھتا ہے، ماں اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو برقرار رکھتی ہے، اور بھائی بہن اپنی رشتہ داری کو اس کے ساتھ برقرار رکھتے ہیں۔ رشتہ داری برقرار رکھنی چاہیے، لیکن محبت کے مسئلے میں آپ کے پڑوس میں با کردار، با اخلاق، با ایمان اگر کوئی بچہ یا آپ کا کوئی خاندان، آپ کے بھائی بہن کے بچوں میں کوئی بچہ ہے، تو یہ رشتہ داری کا معیار، محبت کا معیار اس کی طرف تبدیل ہو جانا چاہیے۔ جب ہم اس طریقے سے رشتہ داریاں قائم کرنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے تو سوسائٹی، مدینہ میں جو سوسائٹی اللہ کے نبی نے بنائی تھی اس طریقے کی سوسائٹی قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا خونی رشتہ داری تک۔ اس سے ہٹ کر ہم دوسرے پڑوسی یا ہماری سوسائٹی میں کچھ اچھے افراد ہیں، کچھ اچھے بچے ہیں جن کے ساتھ مجھے دینی رشتہ داری قائم کرنی چاہیے۔ اب دینی رشتہ داری کس طریقے سے قائم ہوتی ہے، میں ان باتوں کو بھی آگے آپ کے سامنے لاؤں گا۔ جب نوح علیہ السلام سے کہا گیا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، مجھ پر رحم نہیں کیا، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو والدین، بھائی بہن، رشتہ داروں کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت کے ذریعے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ رشتہ داری کا اپنا معیار صحیح کرے۔ اسی لیے تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اور اسی خطبے کی بنیاد پر صحابہ کرام مدینہ، مکہ، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، جبکہ ہمارے یہاں پر روایات کے ذریعے جو باتیں آتی ہیں، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر۔ لیکن یہ صحابہ پر آپ نظر ڈالیں کہ انہوں نے مکہ کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے گھر کو بھی چھوڑ دیا، مسجد نبوی کو بھی چھوڑ دیا، اور دنیا کے مختلف ممالک کونے کونے کو یہ پیغام لے کر کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی انسان کو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ یعنی کسی عرب کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عرب پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بتقوی اللہ، سوائے پرہیزگاری کے، تقوی کے۔ تو یہ تعلیم صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سنی نہیں، پریکٹیکل کے اندر اس کو لایا، اس کو نافذ کر کے دکھایا، دنیا کے سامنے قائم کر کے دکھایا کہ دنیا نے جب صحابہ کرام کے بیچ میں ایسی محبت دیکھی کہ حضرت عمر
جب کبھی حضرت بلال کالا کلوٹا حبشی غلام کبھی آتا ہوا نظر آتا، حضرت عمر امیر المؤمنین ہیں اپنی جگہ کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور حضرت بلال کو دیکھ کر سید کہتے، یعنی میرا سردار آ رہا ہے، یہ میرا سردار ہے، یہ کالا کلوٹا غیر عرب ہے، عجم ہے، اور اس کے خون یعنی اس کا خون عربی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ داری کاٹ کر دینی رشتہ داری، شعوری رشتہ داری، ایمانی رشتہ داری کو قائم کیا ہے۔ صحابہ نے اس کا ثبوت دیا۔ سلمان فارسی جب آپ سے نام پوچھا جاتا تو کہتے سلمان بن مسلمان، سلمان بن مسلمان۔ اور اس وقت میں آپ جانتے ہیں کہ ایک سلیوری کا ایک سسٹم تھا، باندھی بنا کر رکھنا، غلام رکھنا، غلاموں کو اپنے قریب آنے نہیں دینا۔ جس طریقے سے ہمارے اس ہندوستان میں برہمن ہے، کاسٹ سسٹم جو ہے، دلت ہے وغیرہ وغیرہ، برہمن دلتوں کو جس طریقے سے نچلی ذات کا سمجھتے ہیں، اپنے مکان میں آنے نہیں دیتے، اپنے مندر میں اپنی عبادت خانے میں آنے نہیں دیتے، ان کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے، ان کی چھاؤں اپنے اوپر پڑ جائے تو اپنے لیے بے عزتی سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ آج یہی چیزیں سید کے نام پر، عرب کے نام پر، عجم کے نام پر، پٹھان کے نام پر، رنگ، نسل، قومیت، ان تمام کی تمام چیزوں کے ذریعے مسلمانوں نے بھی یہی معاملہ کر دیا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر بھی کوئی برہمن ہے، کوئی دلت ہے، ذات پات، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی۔ اب اس پر زیادہ زور آپ اس مہینے میں اگر دیکھیں گے تو وہ شیعہ حضرات ہے۔ ایک حدیث ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بیچ میں ایک چیز چھوڑے چلے جا رہا ہوں، کتاب اللہ۔ آپ کو حدیثیں مجھ سے پہلے سنائی گئی، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ ہوا حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، چھوڑنا کس طریقے سے ہے؟ جس طریقے سے یہود اور نصارہ نے توریت اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب کو چھوڑا تھا۔ اب اس کے لیے میں پھر کبھی آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، جیسے سورہ بقرہ میں آپ کو آیت ملتی ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، چھوڑ دیا۔ کیسے؟ یہ کتاب کے اندر کیا تعلیمات ہے، کیا احکامات ہیں، کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کأنہم لا یعلمون، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پڑھے کن چیزوں کے پیچھے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ سلیمان کے دور خلافت میں شیاطین نے جو باتیں پھیلا دی، ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ سیم یہی حال، ہو بہو یہی حال آج مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ کتاب اللہ کے اندر کیا ہے یہ نہیں جانتے، تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں۔ تجوید ان کی اچھی ہے، لہن ان کا اچھا ہے، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، یعنی وہ حدیث جو قرآن کو گائے نہیں، اچھی آواز میں تلاوت نہیں کرے، وہ میرا نہیں۔ میں اس کی بجائے یہ کہوں گا کہ جو قرآن کو اچھی آواز میں تلاوت نہیں کرتا ہے نہ کرے، لیکن قرآن پر عمل کرتا ہے، سمجھتا ہے، دوسروں کو سمجھاتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو یہود و نصارہ نے کیا وہی آج ہم مسلمانوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اب یہ محرم کے مہینے میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات کیا رکھی، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا کتاب اللہ، تمہارے بیچ میں ایک چیز میں کتاب اللہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر سنیوں کے یہاں پر آپ کو حدیث ملے گی وسنتی، میری سنت،
ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت. ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یعنی اللہ کی کتاب تھے، چلتی پھرتی کتاب تھے. اب شیعہ نے کتاب اللہ و سنتی کے بعد میں ان کی 4 حدیث کی کتابیں ہیں، جس طریقے سے ہماری 6 حدیث کی کتابیں، انہوں نے اطرتی کا لفظ بڑھا لیا، یعنی میری آل. اب اس آل کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا آپ کو پتا ہے؟ وہ حدیث شاید آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چادر لے کر آئے، علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، اور یہ چادر اپنے سر سے یعنی یہ آپ کی بیٹی علی، حسن، حسین، یہ 5 پر چادر ڈالی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو یہ چادر کے اندر ہے یہ میری آل ہے. اب نکال دیا گیا عثمان کی اولاد یا دوسروں کو. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں صرف یہ 5 شخصیات کو اگر ہم لے کر آئیں گے تو قرآن جو اصول ہمارے سامنے رکھتا ہے، قرآن جو اصول جو میں نے آپ کے سامنے اصول قرآن کے ذریعے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ رشتہ داری کا معیار جو قرآن بتاتا ہے وہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اعمال صالحہ. اس طریقے سے رشتہ داری قرآن ہماری آپس میں ایک دوسرے سے بناتا ہے. اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور دلیل کے طور پر سورہ تحریم کی 2 آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یعنی کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال پیش کی جا رہی ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 نیک پیغمبروں کے نکاح میں تھی. فخانتہما، خیانت کی. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ہم نے کہہ دیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم کے اندر چلی جاؤ. یہ سورہ تحریم کی آیت ہے. یہاں پر دیکھیے کس طریقے سے رشتہ داری کاٹ دی گئی، کس بہترین انداز میں صاف کر دیا گیا. پھر اگر یہیں پر روک دیا جاتا تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اب یہاں پر بھی منافقت کو آپ سامنے رکھ لیجئے. نوح کی بیوی لوط کی بیوی ہے تو شوہروں کے سامنے تو نمازوں کا اہتمام، یعنی کلمے کا ورد وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تو مکان میں موجود ہوں گی، لیکن دل میں ایمان نہیں اور اخلاق با کردار نہیں. رشتہ داری کاٹ دی گئی، کہہ دیا گیا کہ جہنم کی آگ میں چلی جاؤ. پھر مثال دی گئی وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اب فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال ایمان والوں کے لیے دی جا رہی ہے.